میں چند گزارشات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جی مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے حج کا سفر کرنے سے پہلے حج کے تمام معاملات ازبر کرنے چاہیے، بار بار سمجھنے چاہیے، بار بار پوچھنے چاہیے۔ انما شفاء العی السؤال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، سوال اس کا علاج، کہ وہ کسی مفتی سے پوچھے، کسی عالم سے پوچھے۔ اور کس قدر یہ خوبصورت رویہ ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ جائے جس گروپ کے ساتھ ایک عالم ربانی ہو جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ ٹھیک ہوتا یہ ہے کہ 10 سے 20 لاکھ روپیہ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، یہ بھی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اس کو ثمرآور بنانے کے لیے، فروٹفل بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم پیسہ دے رہے ہیں وہاں اس سے زیادہ اس پیسے کو یوٹیلائز کرنے کی جو بات ہے کہ میں نے احرام باندھنا ہے تو کیسے باندھنا ہے، اس کی پابندیاں کیا ہے، کہاں میں نے نیت کرنی ہے، میں نے بیت اللہ پہنچ کے کیا کام کرنا ہے، میں نے طواف کرتے وقت کیا کرنا ہے، کتنے چکر جو ہیں میں نے دوڑ کے لگانے ہیں پہلوانوں کی طرح، کتنے چکر آرام سے لگانے ہیں، میں نے اضطباء کرنا ہے، اپنے اوپر والی چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کے دوسرے کندھے پہ رکھنا ہے، میں نے کہاں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، میں نے صفا مروہ کے درمیان جو ہے کون سی دعائیں کرنی ہیں، صفا پہ جاتے وقت، مینا پہ، اسی طرح مروہ پہ جاتے وقت میں نے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور کس جگہ سے میں نے دوڑ کے گزرنا ہے، میں نے کتنے دیر مینا میں رہنا ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہے، میں نے عرفات کب پہنچنا ہے، وہاں دعائیں کیا کرنی ہیں، میں نے مزدلفہ واپس آ کے نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، پھر مینا میں نے کتنے دن رہنا ہے، اور میں نے 10 تاریخ کو کیا کام کرنی ہے۔ جب تک وہ یہ ساری چیزیں سمجھتا نہیں، ازبر نہیں کرتا، بار بار اس کو نہیں سمجھتا، تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہتا ہے تو یاد رہنا چاہیے حلال مال کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اور حاجی جب حلال مال لے کے اب نکلتا ہے، پہلا قدم ہی رکھتا ہے اور لبیک کہتا ہے، تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے، لبیک و سعدیک زادک حلال و حجک مبرور، غیر اللہ اکبر۔ ہمارا حج قبول ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اس وقت ہی اس کو کہا جاتا ہے تمہاری حاضری بھی قبول ہے اور تمہارا حج بھی قبول۔ اس لیے اخلاص اور حلال مال اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب نکلتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان بن کے نکل رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ جو حاجی ہوتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو مہمان جو ہے جب وہ احرام باندھ لیتا ہے، مہمانی لباس میں آ جاتا ہے، جی تو جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں آ جاتا تو مہمان کبھی بھی میزبان کے سامنے کھڑمستی نہیں کرتے۔ جی یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ انسان مہمان اللہ تعالیٰ کا ہو اور کہے کہ میں نے جدہ سے جا کے احرام باندھنا ہے، اسے میقات سے احرام باندھنا ہے، وہاں سے نیت کرنی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ گپے مارتا رہے، ٹھیک ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ لبیک اللہم لبیک وہ کلمات بولے جو میزبان کو پسند ہیں۔ ایک مرد کو کہاں سے احرام باندھنا ہے اور احرام کی پابندیاں کیا ہیں، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ناخن کاٹنا، یہ بال کاٹنا، یہ بالوں کو کھیڑنا اور اس طرح کے پہلوؤں میں چلے جانا، یہ کسی اچھے مہمان کا کام نہیں ہے۔ جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کے بارے میں چونکہ اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کوئی عورت بھی محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، تو ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ ان امرأتی انطلقت حاجہ وانی اکتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، میں تو جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری بیوی حج کرنے جا رہی۔ تو آپ نے جہاد جیسے عظیم کام کے متعلق فرمایا کہ جاؤ انطلق وحج مع امراتک، جاؤ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو پھر جہاد کے لیے جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ کچھ زاویوں میں کچھ جہاد سے اس بات کے فتوی آ جاتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں جانے میں، لیکن ہم چونکہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا کو پورا حاصل کرنے کے لیے اس سنت کی پابندی کرنا ضروری ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی۔ جب ہم مہمان ہیں
تو کیا مہمان کا کام بنتا ہے کہ بیت اللہ میں جا کے دھکم پیل کرے؟ یہ ایک بہت بڑی غلطی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے کہ جائیں ہم بیت اللہ میں اور حجر اسود پہ بوسہ لینے کے بارے میں 10 لوگوں کو دھکے ماریں اور 10 سے لیں۔ یہ کوئی بھی دین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ تم قوت والے انسان ہو، انک رجل قوی لا تؤذی الضعیف، کمزوروں کو تکلیف نہ دینا، ان خلا لک فقبل والا فکبر، اگر خالی ملے تو تم بوسہ لے لینا، وگرنہ اللہ اکبر کہہ کے گزر جانا۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے جو حاجی اپنا لیتے ہیں۔ آپ مہمان ہیں تو ادب سے چلیں، تہذیب سے، شائستگی سے بات کریں۔ آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کا رویہ اور آپ کا بیہیویئر جو ہے یہ ثابت کرے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے اس کے پروٹوکولز بھی اتنے بڑے ہونے چاہیے، اس کے ادبادات اتنے بڑے ہونے چاہیے۔ وہاں 1 سے 10 لوگ پریشان ہوتے ہیں، مینا میں جا کے پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر بمن رکعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور پھر نمازوں کو جمع کیا ہے عرفات کے اندر، اور اسی طرح جمع کیا ہے مزدلفہ کے اندر، ظہر عصر جس طرح عرفات میں جمع کیے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء، لیکن لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رہنا چاہیے اگر سنت کے مطابق حج نہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے کائنات سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی، وہ ہستی جب سے دنیا بنی ہے آج تک نہ اس جیسی ہستی آئی ہے نہ آنی ہے جی، اس لیے اسی کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے، اسی کو ہمارے لیے جو ہے وہ آئیڈیل بنایا گیا ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، اسی کی سنت کے مطابق ہمیں حج کرنا چاہیے۔